بہت جرائم کمٹ ہوئے ہیں اور ان جرائم کمٹ کرنے میں ہماری اس عدلیہ کا بہت بڑا کردار ہے. اس ملک کے پالیٹکس میں ڈسٹارشنز کریٹ کرنے میں، سیاسی لیڈروں کو پھانسیاں چڑھانے میں، پولیٹیکل ورکرز کے کوڑوں کے اوپر آنکھیں پھیر لینے میں، مسنگ پرسنز کے اوپر خاموش ہو جانے میں. اس عدلیہ کے بہت زیادہ جرائم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ذہنوں میں جب عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ایک توقع ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کلائنٹ کو بھی اور وکلاء حضرات کو بھی کہ ویل بی گیون اے فیئر اپرچونٹی، کہ ہمیں ایک فیئر ہیئرنگ ملے گی. لیکن اب جو ایگزیکٹو نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، کون سی فیئر ہیئرنگ؟ اب تو حالات اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ سیکٹر کمانڈرز ہماری عدلیہ چلا رہے ہیں. اور یہ حالات اگر ہمیں بطور وکیلوں کے قبول ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے اس ملک کی عدلیہ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا گیا ہے، تو پھر اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس ملک کے حالات پر بھی ذرا غور کیجئے کہ آج 60% پاکستان میں اس ملک کے شہری مغرب کے بعد گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے. کوئٹہ چھوڑ کر، بلکہ کوئٹہ بھی نہیں، بلوچستان کے کون سے حصے میں آپ رات کو ٹریول کر سکتے ہیں مغرب کے بعد؟ سدرن ڈسٹرکٹس، جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا کے، وہاں پر باہر نہیں نکل سکتے. ملک میں اسٹیٹ کی رٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس رٹ کے ختم ہونے کے پیچھے سب سے بڑا جو کردار ہے وہ قانون کی عملداری ختم ہونے کا، وہ رول آف لا ختم ہونے کا، کہ جہاں پر انفلوئنس کر کر، ڈیلے کر کر رول آف لا کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا. اگر آج ہم یہ کہیں کہ اس ملک کے شہری کو اس ملک کی عدلیہ کے اوپر اعتماد ہے، تو یقین مانیے آپ سڑک پر نکل جائیے، اگر آپ 100 لوگوں سے بات کریں گے تو 99 لوگ آپ کو اس ملک کی عدلیہ کے اوپر خیر اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے. اگر ہم نے اس ملک کو واپس کسی ڈگر پر ڈالنا ہے تو اس ڈگر پر ڈالنے کے لیے جس طریقے کا اس ملک پر نظام، کنٹرول، جبر نافذ کر دیا گیا ہے، اس میں اگر توفیق آصف صاحب الیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس ملک میں کمپرومائز ہو چکی ہیں. اس ملک میں میڈیا پیکا کے ذریعے کمپرومائز ہو چکا ہے. ہماری بار کی لیڈرشپس ایسا کردار تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بار کے صدور، بار کے ممبران کے خلاف مدعی بن کر پرچہ کرائیں گے. ہماری لیڈرشپس کمپرومائز ہو چکی ہے. ہم اس وقت میں زندہ رہ رہے ہیں، اس وقت میں زندہ رہ رہے ہیں کہ جہاں پر بات کرنے کے لیے آپ کو ایک اصولی پوزیشن لینے کے لیے اپنا بہت کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا، اور یہ ہم پر لازم ہے جو سب سے زیادہ اس ملک میں پولیٹیکلی اویئر طبقہ ہے. یہ ہم پر لازم ہے کہ اس جبر کے دور میں، اس حبس زدہ ماحول میں، کہ ہم اپنی ایک آواز اٹھائیں، اور وہ آواز اتنی جاندار ہو کہ توفیق آصف صاحب کی انشاءاللہ کامیابی کے نتیجے میں ہم دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کر وہی گفتگو کر سکے جو گفتگو اس ملک کے وکلاء کو، سب سے زیادہ پولیٹیکلی اویئر طبقے کو کرنی چاہیے.